بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام یہ سلگتی وادیاں میں سامعین کرام، میں ہوں آپ کی میزبان بنت علی۔ سامعین کرام، مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے حسب معمول تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں جاری رہیں۔ گزشتہ ہفتہ ضلع کھٹوعہ میں بڑے پیمانے پہ تلاشی آپریشن کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے صبح ہی ضلع کے علاقے بھتوڑی پنچایت کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل کر کے تلاشی مہم شروع کر دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں عارضی طور پر قائم ایک فوجی کیمپ کے فوجیوں اور نامعلوم افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ اتوار کے دن 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ پر کنٹرول لائن کی دونوں طرف دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا۔ اس تناظر میں بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل شدید پابندیاں عائد رہیں۔ کشمیر میں عوام پر نظر رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پہ تلاشی جاری رہی۔ کیمرے، ڈرونز اور اضافی فوجی اور پولیس تعینات کی گئی تھی، جس کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار رہے۔ البتہ مقبوضہ کشمیر میں یوم جمہوریہ کی تقریبات ایک مرتبہ پھر متاثر ہوئیں، کیونکہ سرکاری حکام کو ای میل کے ذریعے دی گئی بم کی دھمکی کے بعد مرکزی تقریبات کے مقامات پر بڑے پیمانے پہ تلاشی کارروائیاں شروع کی گئیں۔ دیسالیش نامی استعمال کرتے ہوئے ایک شخص کی طرف سے دی گئی دھمکی سے قابض حکام حواس باختہ ہو گئے۔ تقریبات کی تیاریاں درہم برہم ہو گئیں۔ تقریبات کے مقامات کی، جن میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ شرکت کرنے والے تھے، سخت تلاشیاں لی گئیں۔ ان کارروائیوں میں بم ڈسپوزیبل ٹیموں اور دیگر بھارتی ایجنسیوں نے حصہ لیا۔ تاہم بعد میں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ محض ایک دھمکی ہی تھی، جس میں کوئی دھماکہ خیز مواد برآمد نہیں ہوا۔ اس واقعے سے تقریبات کی تیاریوں میں تاخیر ہوئی اور اس طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھارتی اداروں کی صلاحیتوں بھی سوالات کھڑے ہو گئے۔ ادھر آزاد کشمیر میں بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک پر کشمیریوں نے احتجاج کیا اور گھڑی پن چوک تک ریلی نکالی۔ میرپور، سماندھی کنٹرول لائن، بھمبر، اٹھ مقام، وادی نیلم سمیت آزاد کشمیر میں بھارت کے کشمیری عوام پر مظالم اور غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی مختلف شہروں میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے کشمیری کونسل یورپ کے زیر اہتمام برسلز میں بھارتی سفارتخانے کے سامنے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کی قیادت چیئرمین علی رضا سید کر رہے تھے۔ مظاہرے میں، جس کے لیے کشمیر کونسل یورپ کو دیگر تنظیموں کا تعاون بھی حاصل تھا، بڑی تعداد میں کشمیری تارکین وطن اور ان کے ہمدرد شریک ہوئے۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پہ مظاہرین نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے بھارتی قیادت پر دباؤ ڈالے۔ یقینی طور پہ بھارت ایک غاصب و جارح ملک ہے، جس نے کشمیریوں کا حق خود ارادیت طاقت کے بل پر دبا رکھا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں سنگین جرائم میں ملوث ہے۔ اس نے حریت رہنماؤں سمیت ہزاروں کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات میں قید کر رکھا ہے۔ گزشتہ روز کپواڑہ قتل عام کی برسی تھی۔ کپواڑہ قتل عام کے متاثرین خاندان 31 برس کا طویل عرصہ گزارنے کے باوجود تاحال انصاف کے منتظر ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے 27 جنوری 1994 کو بھارت کے یوم جمہوریہ کے ایک دن بعد کپواڑہ قصبے میں عددنور فائرنگ کر کے 27 شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ قابض فوجیوں نے یہ قتل عام 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کے روز ہڑتال کرنے پر لوگوں کو سزا دینے کے لیے کیا تھا۔ مقامی لوگوں اور میڈیا کے تحقیقاتی میڈیا کے مطابق قتل عام سے 2 روز قبل ایک بھارتی فوجی افسر نے مقامی دکاندار کو حکم دیا تھا کہ بھارتی یوم جمہوریہ کے روز اپنی دکانیں کھلے رکھیں، ہڑتال نہ کریں اور مقامی فوجی کیمپ میں منعقد ہونے والی بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریب میں بھی شرکت کریں۔ فوجیوں نے دکانداروں کو ہدایات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں، تاہم انہوں نے بھارتی فوجیوں کی دھمکی کی پرواہ نہیں کی اور 26 جنوری کو اپنی دکانیں بند رکھیں اور ہڑتال کی، جس کے بعد بھارتی فوجیوں نے اگلے صبح سویرے ہی بازار میں پہنچ کر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 27 افراد شہید ہوئے اور 20 زخمی ہوئے۔ دیکھا جائے تو مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کپواڑہ جیسے قتل عام کے دلدوز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ان قتل عام کے واقعات میں ملوث بھارتی فوجیوں کو آج تک سزا نہیں دی گئی۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں ای رکشا مالکان اور یونین کے اراکین نے جموں میں اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر کو یادداشت پیش کرنے کے لیے گورنر ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ بھارتی پولیس نے اسے ناکام بنا دیا۔ رکشا یونین نے ٹرانسپورٹ کمشنر کی جانب سے فی کلومیٹر 10 روپے مقرر کرنے کے حالیہ حکم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کرائے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا تھا۔ یونین کے صدر گورو کپور کی قیادت میں مظاہرین بکرم چوک تک جمع ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے پلے کارڈز اٹھاتے ہوئے ایک بڑے جلوس کی شکل میں گورنر ہاؤس کی طرف مارچ کرنے لگے، تاہم پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا اور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے حسب معمول طاقت کا استعمال کیا۔ بھارت کی بات کی جائے تو خالصتان نواز جلا وطن سے
سکھ رہنما گرتمن سنگھ پنن کی طرف سے بھارتی پنجاب میں بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریبات کی بائیکاٹ کی اپیل اور خالصتان کے بڑھتے ہوئے مطالبے کے باعث بھارتی حکومت نے پنجاب بھر میں حفاظتی اقدامات میں اضافہ کیا، جس سے اس کی خوف اور بے چینی واضح ہو گئی۔ بھارتی ریاست پنجاب میں کئی علاقوں میں بھارتی یوم جمہوریہ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ ریاست کے علاقے فرید کوٹ میں ایک فلائی اوور سمیت متعدد مقامات پر خالصتان کے حق میں نعروں، بائیکاٹ کی اپیلوں سے بھارتی حکام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پنجاب پولیس نے نعروں پر فوری طور پر رنگ کر دیا اور حفاظتی انتظامات کو سخت کر دیا، جس سے پنجاب میں سکھوں کی تحریک آزادی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کے نظریاتی جڑوں کے بارے میں بھارتی خدشات کی عکاسی ہوتی ہے۔